السلام علیکم بچوں. تو آج ہم مہارانی کے کردار کے اہم نکات پر بات کریں گے. مہارانی کا کردار جو ایک ضمنی اور غیر مؤثر کردار ہے، اور یہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے سلیم کی ماں کے طور پر. جو جودھا بائی کا کردار ہے محبت اور شفقت کے پیکر پر نظر آتا ہے. درد مندی اور ہمدردی اس کردار میں نمایاں ہے. اس سے ہمارا تعارف ڈرامے کے باب 2 منظرسوں میں ہوتا ہے، جہاں مہارانی اور اکبر کو دکھایا گیا ہے، اور یہاں پہ وہ اپنی فطری شفقت اور محبت کی بنا پر ہر موقع پر اور ہر پہلو پر سلیم کی حمایت پر مجبور ہوتی ہے، اور وہ کسی قیمت پر بھی اسے غمگین اور پریشان نہیں دیکھ سکتی. اور وہ سمجھتی ہے کہیں وہ شہنشاہ کو سمجھاتی بھی ہے کہ کہیں ولی عہد کو مناتی بھی ہے. آخر میں بیٹے کی نامرادی سے دل شکستہ ہو کر اکبر اعظم کے سامنے ایک عام بیوی کی طرح شوہر کا حق مانگنے بھی کھڑی ہو جاتی ہے. مہارانی کا یہ کردار مختلف موقعوں پر اسی انداز اور اسلوب میں پختہ نظر آتا ہے. جہاں پہ وہ ہمیں ایک مہربان ماں کے طور پر نظر آتی ہے، وہیں پہ ہمیں ایک نرم مزاج اور مشرقی خاتون کے طور پر بھی نظر آتی ہے. وہ کوشش کرتی ہے کہ بیوی کی حیثیت سے عائد ذمہ داریوں کو نبھانے اور اپنے شوہر کو تھکا ہوا اور ہمہ وقت کام میں جتا ہوا دیکھ کر آرام کا مشورہ دیتی ہے، مگر اکبر کا مزاج شہنشاہی کے اس مشورے کو ناقابل عمل سمجھتا ہے، اور آرام پہنچانے اور ذہنی آسودگی کے لیے اکثر وہ اس کو کہتی ہے کہ سیوک جو موجود ہیں، یعنی آپ کے بار حکومت کو کم کرنے اور احکامات بجا لانے کے لیے سیوک موجود ہیں، تو آپ کو زیادہ فکر نہ کیا کریں. اس طرح سلیم کی جانشینی کی بات بھی وہ کرتی ہے. پھر آ جاتا ہے رانی کے مزاج میں رکھ رکھاؤ کا عنصر بھی موجود ہے. جی ہاں، رانی کا مزاج اس لیے کہ وہ انارکلی کی بیماری کے تذکرے پر ایک کنیز کو بھی زبردستی روکنا مناسب نہیں سمجھتی، اور وہ کہتی ہے دباؤ ڈالنا اچھا معلوم نہیں ہوتا. سلیم سے رانی کی محبت بے پایا ہے. سلیم کا عشق ظاہر ہو جانے پر سلیم پر تفکرات کی وجہ سے جنون کسی کیفیت ہے، اور یہاں پر مہارانی اسے سمجھانے کی بھی کوشش کرتی ہے، مناسب دلائل دے کر قائل کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے، اور اس کے مقام اور مرتبے کا بھی احساس دلاتی ہے. مگر سلیم جذباتیت میں تمام چیزوں کو ماننے سے انکار کرتا ہے، کیونکہ اس کے باغیانہ خیالات اس پر حاوی ہو جاتے ہیں. پھر آ جاتا ہے احساسات اور جذبات کی عکاسی. احساسات اور جذبات جی یہ رانی کے کردار میں اہم ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ایک مشرقی عورت کے طور پر یہ رانی کی ایک اور خوبی ہمیں نظر آئی کہ وہ شوہر کی وفادار بھی ہے اور اپنی اولاد پر جان بھی چھڑکتی ہے. دوسروں کی غمخواری اس کا خاصا نظر آتا ہے ہمیں، اور شفقت اور محبت کے جذبات اپنی جگہ، مگر مہارانی ملکہ کی حیثیت سے فیصلہ کن کردار ادا نہیں کر سکی. ہاں جی، احساسات اور جذبات اس کے کردار میں نمایاں رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ باب 100 منظر چہارم میں انارکلی کی موت کے بعد رانی کی ممتا کا جذبہ واضح نظر آتا ہے، اور وہ سلیم کو دلاسا دیتی ہے، انارکلی کے لیے نیک جذبات رکھتی ہے، اور کہتی ہے انارکلی موت کے بعد بھی محبت کی داستانوں میں زندہ رہے گی. محبت کے لیے اس کی قربانی رائے گاں نہیں جائے گی. میرے رال وہ زندہ رہے گی، وقت کی گود میں، زمان کی آغوش میں، یہ لاہور اس کا نام زندہ رکھے گا، دنیا اس کی داستان سلامت رکھے گی، اور تو بھی، میں بھی، اور دور دراز کی نسلیں بھی اس پر آنسو بہائے گی. سن رہا ہے چاند. اور اسی طرح یہ تقریر جو ہے ختم ہوتی ہے. غرض کردار نگاری کے لحاظ سے مصنف نے کہیں کوئی لغزش یا کوئی کوتاہی نہیں دکھائی، اور معمولی سے کردار کی سیرت میں بھی اس کے قول یا عمل سے تھوڑا سا بھی تضاد ہمیں شک
کا شک بھی ظاہر ہو سکے، اور یہی کامیابی ہے کہ ڈرامہ انارکلی کو دنیا کے کسی بھی ادبی شاہکار کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے، اور مہارانی کا کردار بھی چند اہم نکات کے طور پر پیش کیا گیا۔ یوں آج ڈرامہ انارکلی کے کرداروں کی کردار نگاری کا اختتام پذیر ہوا۔ اب ہم اگلی ویڈیو بنائیں گے شاعری کی۔ اللہ حافظ۔